السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں الحمدللہ۔ آج ہم وقف اور سکتہ کا بیان انشاءاللہ العزیز پڑھتے ہیں۔ وقف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا۔ وقف کا معنی ہے ٹھہرنا، اور قف امر کا صیغہ، اس کا معنی ہے ٹھہر جاؤ، اور موقوف وہ مقام جہاں پر ٹھہرا جاتا ہے۔ پھر سنیے، وقف اس کا معنی ہے ٹھہرنا، اور کسی کو کہنا ہو کہ ٹھہر جاؤ تو یہ ہے قف، ٹھہرو، امر، حکم، آرڈر۔ اور جس جگہ پر ٹھہرا جائے، جس لفظ کے آخری حرف پر، جس آیت کے آخری حرف پر، اسے کہتے ہیں موقوف الیہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں وقف لغوی معنی ہے ٹھہرنا، اور قراء جو اس کی تعریف کرتے ہیں، اصطلاح قاریوں کی زبان میں اصطلاحی تعریف، کلمہ اخیر غیر موصول پر سانس اور آواز کا توڑنا۔ جب سانس ٹوٹے گا تو آواز خود ہی ٹوٹ جائے گی۔ اور یہ تو ہے ہم نے کہاں ٹھہرنا ہے، کیسے ٹھہرنا ہے۔ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہاں ٹھہرنا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں وقت میں، کس طرح ٹھہرنا ہے اور کہاں پر ٹھہرنا ہے۔ ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کس طرح ٹھہرنا ہے، بلکہ اس میں وہ بھی آ جاتا ہے کہاں ٹھہرنا ہے۔ کہاں ٹھہرنا ہے؟ کلمہ اخیر غیر موصول پر۔ غیر موصول مطلب یہ ہے کہ جو آگے ملا کر لکھا ہوا نہ ہو۔ مثلا فی ما دو لفظ ہیں، فی علیحدہ ہے، ما علیحدہ ہے، لیکن چونکہ یہ ملا کے لکھے ہوئے ہیں اس لیے فی پر نہیں ٹھہریں گے۔ اگر فی علیحدہ ہوتا، غیر موصول ہوتا اور ما علیحدہ ہوتا تو فی پر ٹھہر سکتے تھے۔ اب ہم فی ما میں میم کے بعد جو الف ہے اس کے اوپر ٹھہریں گے۔ کہاں ٹھہریں گے؟ کلمہ اخیر غیر موصول پر۔ کس طرح ٹھہریں گے؟ سانس اور آواز کو توڑ کر۔ توڑتے جب ٹھہریں گے تو کیفیت کیا ہوگی؟ متحرک کو ساکن، دو زبر کو الف اور گول تا کو ساکن ہا سے بدل دیں گے۔ مکمل بات اتنی ہی ہے۔ پھر سنیے، کہاں ٹھہریں گے؟ لفظ کے آخری حرف پر جو آگے ملا کر نہ لکھا ہوا ہو، کلمہ اخیر غیر موصول۔ کس طرح ٹھہریں گے؟ سانس اور آواز کو توڑ کر۔ جب ٹھہریں گے تو کیفیت کیا ہوگی؟ متحرک ساکن ہو جائے گا، زیر زبر پیش دو، زیر دو پیش، یہ سب حرکتیں ختم ہو جائیں گی۔ دو زبر کو الف سے اور گول تا کو ساکن ہا سے بدل دیں۔ اب انہی کی ہم آگے تفصیل دیکھتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کیفیت وقف، یعنی وقف کس طرح کریں۔ اس کے تین طریقے ہیں۔ وقف کس طرح کریں، اس کے تین طریقے ہیں۔ نمبر ایک، اسکان کے ساتھ۔ نمبر دو، روم کے ساتھ۔ نمبر تین، اشمام کے ساتھ۔ یہ تین یاد کر لیں۔ اسکان، آخری حرف مکمل ساکن ہو جائے۔ روم، آخری حرف کی حرکت کا تیسرا حصہ ظاہر ہو جائے۔ اشمام، یہ پیش میں ہوتا ہے، پیش والے حرف کو ساکن کر کے بعد میں یہ بتائیں گے کہ یہاں پر پیشچی ہونٹوں کو گول کر کے اشارہ کر دیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وقف بالاسکان۔
یہ وقف زبر زیر پیش تینوں حرکتوں پر ہوتا ہے. جب ساکن ہی کرنا ہے ہم نے تو زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زیر ہوں، دو پیش ہوں، 5 حرکتیں بن گئی. ایک تو زبر، نمبر 2 زیر یا دو زیریں، نمبر 3 پیش یا دو پیشیں، یعنی زیر اور دو زیریں دو یہ ہو گئی، پیش اور دو پیشیں تنوین، زیر کی تنوین یا پیش کی تنوین. دو زبر کی تنوین کو الف بنا دیں گے. تو وقف بالاسکان کا مطلب یہ ہے کہ آخری حرف کو مکمل ساکن کر دیا جائے. جیسے العالمین، یہ تھا العالمین، الحمد للہ رب العالمین، تھا کیا؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن، عالمین کی نون کے اوپر زبر ہے، ہم ٹھہر گئے. الحمد للہ رب العالمین، موقوف علی، یعنی جہاں پہ ٹھہرے ہیں یہ نون موقوف علی ہے، اس کو ہم نے مکمل ساکن کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. وقف بالروم، یہ وقف زبر پر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ زبر کا تیسرا حصہ ظاہر کرنا مشکل ہے، کیونکہ جب ہونٹ کھلیں گے تو لامحالہ کنٹرول نہیں رہے گا. لہذا زبر پر آپ کو مشقت میں نہیں ڈالا جا رہا، صرف پیش میں چونکہ ہونٹ گول ہوتے ہیں، زیر میں ہونٹ نیچے کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کا تیسرا حصہ ظاہر ہو سکتا ہے. وقف بالروم صرف پیش اور زیر پر ہوتا ہے، زبر پر نہیں ہوتا. جیسے الرحیم، میں نے لمبا کر دیا. اچھا، الرحیم یہ ہے پوری، الرحیم، اور ساکن کریں تو الرحیم، لیکن ہم نے ساکن بھی نہیں کرنا اور زیر کو واضح بھی نہیں پڑھنا. تیسرا حصہ الرحیم، یہ اس میں حرکت کا تیسرا حصہ ظاہر کیا جاتا ہے. نستعین، اس کا موقوف علیہ ساکن شمار نہیں کیا جاتا. یہ ذہن میں رکھیں، حرکت تو ہوئی ہے نا، چاہے تیسرا حصہ ہی ہوا ہے. نیز یہ وقف عارضی حرکت پر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے جب عارضی حرکت اس وقت آتی ہے جب وہ اجتماع ساکنین ہو، تو جب وہ اجتماع ساکنین ہی نہیں ہوگا تو عارضی حرکت نہیں ہوگی. جی راجہ صاحب تشریف لائیے، ذرا دیکھیے، جی پڑھیے ذرا کیفیت وقف، یعنی وقف کس طرح کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیفیت وقف یعنی وقف کس طرح کریں. وقف نہیں نمبر کریں، وقف، وقف. وقف، جی جزاک اللہ. نمبر 1 اسکان کے ساتھ، نمبر 2 روم کے ساتھ، نمبر 3 اشمام کے ساتھ. جی اشمام، ماشاء اللہ. پہلے بھی اسکان ہے. اچھا اسکان، وقف بالاسکان آ گیا نا. یہ اسکان کے ساتھ، روم کے ساتھ، اشمام کے ساتھ. جی تینوں. وقف بالاسکان، یہ وقف زبر زیر پیش تینوں حرکتوں پر ہوتا ہے. مثلا العالمین موقوف علیہ مکمل ساکن کر دیا جاتا ہے. وقف بالروم، یہ وقف زبر زیر پر نہیں ہوتا، صرف پیش اور زیر پر ہوتا ہے. مثلا الرحیم، اس میں حرکت کا تیسرا حصہ ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کا موقوف الرحیم، جزاک اللہ، ہلکا سا الرحیم، اس میں حرکت کا تیسرا حصہ ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کا موقوف علیہ ساکن شمار نہیں کیا جاتا ہے. نیز یہ وقف عارضی حرکت پر نہیں ہوتا. اچھا آگے ہے یہ وقف بالاشمام. جی یہ وقف صرف پیش پر ہوتا ہے. یہ وقف صرف پیش، کیونکہ ہونٹ گول کرنے ہیں نا، تو ہونٹ گول نہ زبر پر ہو سکتے ہیں نہ زیر پر ہو سکتے ہیں پیش میں. تو بتانا یہاں پر یہ ہے، جیسے ہم نے وہاں پر بتایا ہے روم میں کہ بھئی یہاں پر زیر تھی، ہم نے نہیں پڑھی، تیسرا حصہ ظاہر کر کے بتا دیا ہے کہ یہاں پر زیر ہے. اسی طرح الرحمن،
الرحمن علم القرآن و ایاک نستعین. اب ہم اس طرح پڑھیں گے الرحمن جی جی نستعین. جی جی اس ماشاء طرح اللہ. پھونک مارتے ہیں نا، اس طرح ہم جی نے جی اونٹ کو گول کرنے ہیں. اس کے ادا میں موقوف علیہ پر رکنے کے بعد ہونٹوں کو گول کر کے ضمہ کا اشارہ دیتے ہیں. یہ وقف ماشاء اللہ. بالاشمام. پڑھیے راجہ صاحب. جی جی وقف بالاشمام، یہ وقف صرف پیش پر ہوتا ہے. مثلا الرحمن نستعین. اس کے علاوہ موقوف علیہ پر رکنے کے بعد ہونٹوں کو گول کر کے دمہ کا اشارہ دیتے ہیں. جی یو کے والے حاجی صاحب آ جائیں. مظفر صاحب وقف بالابدال. اچھا یہ کتب میں نہیں لکھا ہوتا، یہ ویسے لکھ دیا گیا ہے، لیکن چونکہ یہ بدلا تو جاتا ہے نا، دو زبر کو ہم الف سے بدل دیتے ہیں، گول تا پر ہم گول تا کو ساکن ہا سے بدل دیتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کو وقف بالابدال کہہ دیا گیا ہے. یعنی دو زبر کو وقف میں الف اور گول تا وقف میں ساکن ہا پڑی جاتی ہے. جیسے خیرن کو خیرا، ببکتا کو ببکہ، قرادتن کو قرادہ. یہ اچھا پڑھیے. وقف بالابدال، جی یہ وقف صرف دو زبر کی تنوین اور گول تا پر ہوتا ہے. یعنی دو زبر کو وقف میں الف اور گول تا وقف میں ساکن ہا پڑھی جاتی ہے. مثلا خیرن کو پڑھنا ہے خیرا، را پر کریں، خیرا را پر کریں. خیرا جی ببکہ، ٹھیک ہے. قرادت قرادہ. اچھا پہلے آپ نے یہ وقف کس طرح کریں، کہاں پر کریں، اب وہ تھا لفظی لحاظ سے. اب محل وقف یعنی وقف کہاں کریں معانی کے لحاظ سے. معانی اور الفاظ دونوں کو پہلے جو ہم نے کہا ہے نا، اس میں صرف الفاظ ہیں کہ بحثیت یعنی حروف کون سے حرف پر وقف کریں، پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ کہاں پر وقف کریں یعنی کون سے حرف پر کریں. تو بتا دیا ہے کہ کلمہ اخیر غیر موصول پر، اس کے آخری حرف پر جو آگے ملا کر لکھا ہوا نہ ہو. اب معانی کے لحاظ سے اور الفاظ کے لحاظ سے اس کی چار قسمیں بنا دی گئی ہیں. ایک ہے وقف تام، دوسرا ہے وقف کافی، تیسرا ہے وقف حسن، چوتھا ہے وقف قدیر. وقف تام یہ ہے کہ ایسا وقف کہ جہاں پر اب اگلی آیت کے ساتھ نہ تو تعلق لفظی ہو نہ تعلق معنوی ہو. مثلا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اگر ہم ٹھہرتے نا اولئک علی ھدی من ربہم، تو یہ آگے تعلق لفظی تو نہیں ہے لیکن معنوی تو ہے نا، یہی تو ہیں ہدایت والے، اور آگے اور یہی ہیں کامیاب. تو معنی ہوا ھدی من ربہم پہ ٹھہرتے تو وہ کافی بننا تھا، اور مفلحون پہ ٹھہرے ہیں تو اب آگے تعلق نہ لفظی ہے نہ معنوی ہے، کیونکہ پیچھے متقیوں کا تذکرہ تھا، اب آگے کفار کا تذکرہ ہے. ان الذین کفروا سواء، اور کافی میں یہ ہے یا ومما رزقناہم ینفقون، تعلق لفظی نہیں ہے. وہ لوگ ان مومنوں کی متقیوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ یہ متقیوں کی. اب اس کا رزلٹ آگے ہے کہ یہی تو کامیاب ہیں، ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں. تو تعلق لفظی ہے ینفقون پر، لیکن تعلق لفظی نہیں ہے. ینفقون پر تعلق لفظی آگے نہیں ہے لیکن تعلق معنوی ہے. تو یہ ہے وقف کافی. اور بات بھی سمجھ آ رہی ہے تقریباً
سمجھ آ گئی ہے کہ کن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے وقف حسن، وہ یہ ہے کہ تعلق لفظی بھی ہے، تعلق معنوی بھی ہے، لیکن بات مکمل نہیں ہے۔ کافی میں بات مکمل تھی، حسن میں بات مکمل نہیں ہے۔ مثلا اولئک علی ھدی من ربہم کو ہم کہہ دیں اولئک علی ھدی، یہی تو ہدایت والے ہیں، من ربہم، رب کی طرف سے۔ تو خدا کے اوپر وقف کیا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن بات کمپلیٹ نہیں ہے، تو یہ وقف حسن ہوا۔ اور قبیح کیا ہے؟ اولئک علی، یہاں پہ ٹھہر گئے تو سمجھ نہیں آئی بات کی۔ تعلق لفظی بھی ہے، تعلق معنوی بھی ہے، لیکن بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اولئک علی کیا ہے جی ان پر؟ تو یہ نامکمل بات ہے، اس کو کہتے ہیں وقف قبیح۔ تو اب ان کی مکمل تفصیل دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ابن قمر آئے بیٹا، ابن قمر جی جی قاری صاحب۔ آئیے، محل وقف بیان کریں، یعنی وقف کہاں کریں معنی کے لحاظ سے۔ جی، محل وقف یعنی وقف کہاں کریں؟ جی نمبر 1 تام، نمبر 2 کافی، نمبر 3 حسن، نمبر 4 قبیح۔ ماشاء اللہ۔ نمبر 1 وقف تام، موقوف علیہ کا ما بعد سے تعلق لفظی و معنوی نہ ہو، یعنی دونوں میں سے مثلاً کوئی تعلق نہ ہو، نہ لفظی نہ معنوی۔ مثلا جی 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 المفلحون۔ ٹھیک ہے نا، اب یہاں پیچھے سے لٹانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں آگے سے ابتدا ہوگی۔ اعادہ کہتے ہیں پیچھے سے آنا، پیچھے جی جی دوبارہ واپس جا کر اس کو پھر آنا۔ مثلا اولئک علی ھدی من ربہم، ہم یہاں ربہم پہ جی ٹھہر گئے، تو اب پھر کیا کریں گے؟ اعادہ کریں گے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اور جب مفلحون پہ ٹھہر گئے اب اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، آگے چلیں گے ان الذین کفروا۔ جی وقت جی کافی بیان کریں۔ جی وقف کافی، موقوف علیہ کا ما بعد سے تعلق معنوی تو ہو لیکن تعلق لفظی نہ ہو۔ جی لیکن تعلق لفظی نہ ہو، مثلا ہم یوقنون، یہاں وَمِمَّا بھی رَزَقْنَاهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یا آگے جی چلے جی یوقنون، ٹھیک ہے نا، ہم یوقنون۔ جی اب آگے جو ہے نا وہ معنی تو چل رہا ہے نا، ان کا رزلٹ جو ہے وہ آگے ہے، ان لوگوں کو کیا ملے گا وہ آگے ہے، اولئک یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہاں پر بھی آگے ابتدا ہوگی، اعادہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، پیچھے لٹانے کی جی ضرورت نہیں ہے۔ لٹانے کی ضرورت صرف یا وقف حسن میں ہوتی ہے یا وقف قبیح میں ہوتی ہے۔ وقف تام اور وقف کافی میں پیچھے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بولیے نمبر 3۔ جی وقف حسن، جی موقوف علیہ کا ما بعد سے تعلق معنوی بھی ہو اور لفظی بھی، لیکن مفہوم واضح ہو، یہاں ما قبل سے اعادہ کرنا ہوگا۔ مثلا مثلا بسم اللہ الرحمن الحمد الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، یہ اعادہ ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھیے دوبارہ الحمد سے اعادہ کرنا ہوگا۔ جی آگے چلیے وقف قبیح۔ جی جی وقف قبیح، موقوف علیہ کا ما بعد سے تعلق لفظی و معنوی دونوں ہوں اور مفہوم واضح نہ ہو۔ مثلا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، کس چیز کا مالک جی؟ وہ تو آگے ہے نا، مالک کس چیز کا مالک؟ جی جی آخرت کا، آخرت کے دن کا، یوم الدین کا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب مالک پر وقف جی اگر کر لیا ہے
تو اب دوبارہ मालिक यौमिद्दीन से देना पड़ेगा। ठीक है, पढ़िए मसलन। ادا کریں گے جی جی مثلاً مالکی پر وقف کیا، دوبارہ مالکی یوم الدین کے مالکی سے اعادہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے ماشاءاللہ، تمام دوستوں کو جی سمجھ جی آ کر گئی ہے؟ سکتے اگر آپ میں سے کسی نے جو ہم نے سبق ابھی تک پڑھا ہے اس کے متعلق کچھ سوال ہو، کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں بات آئی تو بلا تکلف بولیے، ابھی ہمارے پاس ٹائم بھی ہے، ہم انشاءاللہ بتا سکتے ہیں آپ کو۔ اب جی جی استاد محترم، بعض اوقات وہ تلاوت جی سنتے ہیں تو ہم وہ رمضان آیت کے جی 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 افضل۔ جی استاد محترم، بعض اوقات وہ تلاوت سنتے ہیں تو وہ آیت کے درمیان میں وقف کر دیتے ہیں، لیکن وہ پیچھے سے نہیں پڑھتے، پھر آگے سے شروع کر دیتے ہیں۔ جی میں نے کہا بعض اوقات تلاوت سنتے ہیں نا تو وہ وقف کرتے ہیں نا تو پھر آگے سے شروع نہیں کرتے، اور سوری پیچھے سے شروع نہیں کرتے، آگے سے شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں وہاں پر دیکھیں نا، میں نے بتایا نا کہ اگر وقفے تام یا کافی ہے تو آگے جی سے وقف شروع کرنا چاہیے، اور جی اگر وقف حسن یا قبیح ہے تو پھر پیچھے سے اعادہ کرنا ہے۔ مثلاً وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پھر آ کر ٹھہرے ہیں تو پیچھے لٹانے کی جی ضرورت نہیں ہے، یا اولئک علی ھدی من ربہم پہ ٹھہرے ہیں تو پیچھے سے لٹانے، ومما رزقناہم ینفقون پہ ٹھہرے ہیں تو پیچھے سے لٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جی اگر جی اولئک علی ھدی من ربہم پہ ٹھہرے ہیں تو بہتر ہے کہ پیچھے سے لٹائیں، بہتر ہے۔ جی وَأُولَٰئِكَ بات تو سمجھ آ گئی ہے، آگے چل سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ پیچھے سے لٹا دیں۔ لیکن اگر اولئک پر وقف کیا ہے تو پھر تو ہر حال میں پیچھے سے لٹانا پڑے گا، اس لیے کہ وہ تو بالکل سمجھ نہیں نا، یا مالک پہ وقف کیا ہے تو یوم الدین جی پہ آگے سے غلط ہے، وہ مالک سے لٹانا پڑے گا۔ تو یہ معنی جی کے لحاظ سے بندے کو دیکھنا پڑے گا کہ میں نے جب بھی آپ تلاوت کریں اس خصوصی طور پر اگر محافل میں، مجالس میں، تو پھر تلاوت کرنے سے پہلے آیات کا انتخاب کیا کریں اور اس کے معنی کے اوپر ایک دفعہ دیکھ لیا کریں، ایک دو چار مرتبہ۔ فائدہ کیا جی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ علم ہوگا کہ یہاں پر ترجمہ کیا ہے تو پڑھتے ہوئے جب آپ کی بھی وہ توجہ اس طرف جائے گی، معنی کی طرف، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا میسج دے رہا ہے، کیا ہم سے چاہتا ہے، تو یقیناً ہمیں بھی اس میں پھر لطف آئے گا کہ ہم اللہ سے باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ اب جب ہم وقف کرتے ہیں تو چار قسم کے وقف بنتے ہیں۔ ایک ہے ہم اپنے اختیار سے وقف کریں، ہمارے پاس سانس بھی ہے، تھکاوٹ بھی نہیں ہے، آج بھی ختم ہو رہی ہے، بس میں پڑھتا ہوں الذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی، اپنی مرضی سے ٹھہر گیا ہوں، یہاں پر آگے بھی چل سکتا تھا یا پیچھے بھی ٹھہر سکتا تھا، اسے کہتے ہیں وقف اختیاری۔ یہ دیکھیے، اپنی مرضی سے لفظی و معنوی تعلق کی رعایت کرتے ہوئے وقف کیا۔ لیکن میں پڑھ رہا ہوں تو پڑھتے پڑھتے بھول جاؤں یا کھانسی آ جائے یا سانس کم ہو جائے تو میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پڑھ نہیں سکا، پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پڑھ نہیں سکا، اسے کہتے ہیں مجبوری کا وقت، اضطراری۔ ہم کہتے ہیں مجبوری، عربی میں کہتے ہیں اضطراری۔ مثلا پڑھتے پڑھتے الذی قدر فہدی والذی اخرج، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، لیکن قاری جو اچھا ہوتا ہے نا وہ ٹھہرتے ہوئے بھی جو ٹھہرنے کے اصول و ضوابط ہیں ان کے اوپر عمل کرے۔ مثلا میں نے اخرج جل نہیں کہا، اخرج آخری حرف کو بھی ساکن کیا ہے۔ تو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر سانس ٹوٹ رہا ہے، کھانسی آ گئی ہے، بھول رہے ہو تو پچھلے حرف پر ٹھہر جاؤ، جہاں پہ سمجھ تو میں آگے نہیں آ رہا اس سے پیچھے پہ ٹھہر جاؤ۔ سانس کمی ہو رہی ہے پچھلے پہ ٹھہر جاؤ، کھانسی آ رہی ہے پچھلے پر ٹھہر جاؤ، اور جو وقف کے تقاضے ہیں، وقف کے قوانین ہیں ان کو پورا کرو۔
تو اسے کہتے ہیں وقف اضطراری. کھانسی وغیرہ سانس کی کمی پڑھتے بھول جانے پر وقف کیا. وقف اختباری ہم کہتے ہیں اردو میں امتحان، امتحانی وقف. عربی میں امتحان کو اختبار کہتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں ہاں بھائی لجی یغشاہ، یغشاہ کے اوپر وقف کرو بھی کیسے کرو گے؟ تو اب شاگرد جو ہے استاد پوچھنا چاہتا ہے کہ اس کو پتہ بھی ہے کہ نہیں میں نے وقف کس طرح کرنا ہے، تو کہتا شاگرد کرتا ہے جی یغشاہ. ٹھیک ہے، تو یہ جب استاد شاگرد کو دیکھنا چاہے کہ اس کو پتہ ہے کہ نہیں قوانین کا، تو اس کو کہتے ہیں وقف اختباری. اور آدمی سبع قرات میں تلاوت کر رہا ہے، تو سبع قرات میں تلاوت کرتے کرتے نا مختلف آیات کو مختلف انداز میں پڑھا جاتا ہے. تو وہ جو آدمی ٹھہرتا ہے نا ایک روایت کو پڑھ کر پھر دوسری روایت کو پڑھے پھر تیسری روایت کو پڑھے تو پھر واپس جاتا ہے، پھر آ کر وہاں ٹھہرتا ہے، پھر واپس جاتا ہے وہاں، اسے کہتے ہیں وقف انتظاری. جی حافظ صاحب آپ پڑھیں گے؟ رمضان صاحب بتائیں گے آپ وقف کیسے وقوف پذیر ہوتا ہے؟ حافظ رمضان جی میں پڑھتا ہوں. بتائیے جی وقف کیسے وقوف پذیر؟ وقف کیسے وقوع پذیر ہوتا ہے؟ اختیاری. نمبر ایک نمبر بولا. نمبر ایک جی نمبر ایک اختیاری. اپنی مرضی سے لفظی و معنوی تعلق کی رعایت کرتے ہوئے وقف کیا. جی نمبر دو وقف اضطراری. کھانسی وغیرہ سانس کی کمی پڑھتے بھول جانے پر وقف کیا. نمبر تین اختیاری. استاد شاگرد کو امتحاناً اختباری استاد شاگرد کو امتحاناً ٹھہرا دے. نمبر فور انتظاری. اختلاف روایات میں قرات کرتے ہوئے مختلف روایتوں کی تکمیل کرتے ہوئے ٹھہرے. ٹھیک ہے جی روایتوں کی تکمیل کرتے ہوئے ٹھہرے. جی اچھا اب یہ سمجھ لیں کہ جس طرح وقف تام کافی حسن قبی چار ہے نا، اسی طرح اعادہ بھی اسی طرح ہے. وقف کی طرح اعادہ بھی تام کافی حسن اور قبی چار اقسام پر ہے. مثلا اعادہ تام کیا ہے؟ میں ٹھہرا اولئک علی ھدی من ربہم، یہاں پہ ٹھہرا. اب میں نے پیچھے سے لینا ہے. اگر میں یہاں لے لوں علی ھدی من ربہم یہ نہیں ہے، یہ اعادہ قبی ہے. اولئک علی ھدی من ربہم حسن ہے. اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کافی ہے. اولئک علی ھدی من ربہم اولئک، یہاں سے پھر دیا یہ اعادہ تام ہے. ٹھیک ہے. اور قبی یعنی چار قسموں کے اوپر ہے وقف. اچھا دوسری بات یہ ہے وقف تابع رسم الخط کے ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. لفظ جس طرح لکھا گیا ہو وقف میں اسی طرح پڑھا جاتا ہے. مثلا آپ دیکھتے ہیں وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ، ہم اقیمو پہ ٹھہر گئے، تو جب ہم نے ملا کر پڑھا تھا واو نہیں پڑھی تھی. اب ملایا نہیں ہے ٹھہرے ہیں تو اب واو پڑھی جائے گی، کیونکہ وقف میں لفظ اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح لکھا ہوا ہو. ٹھیک ہے جی. اگلا نوٹ یہ ہے کہ تلاوت کے دوران ٹھہرنے کو وقف اور تلاوت جب مکمل کر لیں تو اس کے ٹھہرنے کو قطع کہتے ہیں. عبد المنان ہے؟ عبد المنان جی ہاں بیٹا آئیے یہ پڑھیے، بتائیے وقف کی طرح اعادہ کتنی قسم پر ہے؟ جی وقف کی طرح اعادہ بھی تام کافی حسن اور قبیح چار اقسام پر ہے. جی اقسام. اچھا جی
नंबर 2 नोट। जी। नोट नंबर 2, वक़फ़ ताबे रस्मुल ख़त है, लफ्ज़ जिस तरह लिखा गया हो वक़फ़ में उसी तरह पढ़ा जाता है। बेटा ये आपने ये जरूर नोट याद रखना है सब दोस्तों ने, वक्फ ताबे रस्मुल खत के है, बोलिए वक्फ ताबे रस्मुल खत के, ताबे रस्मुल खत के, जिस तरह लिखा गया हो वक्फ में उसी तरह पढ़ा जाता है। ये बहुत अहम बात है। अब एक और बात मैं आपको बताऊं, तमाम तरह पहले पढ़ लो भाई, तुम आगे चल अगला नोट पढ़ो। दौरान तिलावत, जी मैं कर सम जी जी आप ही पढ़ रहे हैं ना जी। नोट, दौरान तिलावत ठहरने को वक़फ़ और तिलावत की तकमील पर ठहरने को क़ता कहते हैं। वक़फ़ नहीं कहते, वक्फ। अच्छा वक्फ। अच्छा, अब देखिए कुरान करीम में ये है माअन, माअन। आप गौर करेंगे यहां पर 2 ज़बर नहीं लिखा हुआ, नहीं 2 ज़बर लिखी हुई लेकिन अलिफ नहीं लिखा हुआ। मसलन ये खैरन यहां पे अलिफ लिखा हुआ है, इसी तरह और भी बेशुमार कदीरन, कदीरा वक्फ अलिफ लिखा हुआ है, बसीरन, बसीरा अलिफ लिखा हुआ है, लेकिन माअन के ऊपर अलिफ नहीं लिखा हुआ। तो ये जो हमजा होता है ना, हमजा के ऊपर जब 2 ज़बर आ जाएं, हमजा के ऊपर 2 ज़बर आ जाएं और उससे पहले अलिफ हो, तो उसके बाद अलिफ नहीं लिखा लेकिन वो अलिफ पढ़ा जाएगा वहां। मसलन माअन को माआ, ठीक है, माअन को माआ। ये सरफी हज़रात जानते हैं कि असल में सरफ के अंदर 2 ज़बरें यके बाद दीगरे 4 इकट्ठी नहीं आ सकती, 2 ज़ेरें नहीं आ सकती, 2 पेशे नहीं आ सकती। इसे कहते हैं तमासुल फिर रस्म के, लिखाई के अंदर एक जैसी हरकतें, तमासुल फिर रस्म। 3 पढ़ी जा सकती हैं, 4 नहीं पढ़ी जा सकती। इसी तरह ये लफ्ज याद रख लें, तमासुल फिर रस्म। क्या लफ्ज है अब्दुल मन्नान? तमासुल फिर रस्म। इसी तरह 2 अलिफ इकट्ठे आ जाएं, यानी 3 हरूफ एक जैसे आ जाएं तो वो फिर 2 रखते हैं, तीसरे को हज़फ कर देते हैं, लेकिन पढ़ने में वो आएगा। अब माअन में एक अलिफ है, एक हमजा भी अलिफ है, और एक और अगर अलिफ बाद में डाला जाता तो तमासुल फिर रस्म था। लिहाजा वहां पर हमजा के ऊपर जब 2 ज़बरें होंगी तो उसके बाद अलिफ नहीं होगा, लेकिन वहां पर आपने अलिफ पढ़ना है। ये आप बात में जी आगे पढ़ो। अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहमान नहीं है? अब्दुल रहमान जी, हाँ बेटा बोल क्यों नहीं, जल्दी बोला करो ना। आप पढ़िए बितर रमूज़े औकाफ, यानी वक्फों की निशानियां, वक्फों की निशानियां। वक्फ की जमा है औकाफ, रमूज कहते हैं निशानियों को। अब्दुल रहमान बोलो। नहीं है अब्दुल रहमान? से पढ़ना, रमूज़े औकाफ किधर से पढ़ना? बोलो ना। हाजी साहब आप पढ़े, हाजी गजनफर साहब आप पढ़े। जगह ठहरना बेहतर है, गोल दायरा आयत की अलामत है। नहीं आपकी आवाज आपका सही नहीं है। हाजी गजनफर साहब आप पढ़े। रमूज़े औकाफ बिल तरतीब, इस तरह ठहरना बेहतर है। यानी जो लिखा हुआ है ना, ये सबसे बेहतर वो है जब हम लिखा ना बित तरतीब, तरतीब इस तरह ये लिखी गई है कि जो सबसे पहले है
وہ سب سے بہتر ہے، اس کے بعد والے کا نمبر، اس کے بعد والا نمبر. جی جی بالترتیب اس طرح ٹھہرنا بہتر ہے. کس طرح؟ حاجی صاحب بولیے. گول دائرہ آیت کی علامت ہے، وقف تام ہے. ہاں جہاں پر بھی گول دائرہ، اصل میں گول دائرہ گول تا ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا انگلش میں، آپ دیکھتے ہیں کہ برائے پورا لفظ بولنے کے اس کا جو فرسٹ لیٹر ہوتا ہے وہ بول دیتے ہیں. مثلا محمد کو وہ ایم کہہ دیں گے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح بن کو بی کہہ دیں گے، ایم بی، ٹھیک ہے. سلمان کو ایس کہہ دیں گے، ایم بی ایس. تو یہ گول تا جو ہے آیت، آیہ لفظ ہے، آیہ یہ لکھا ہوا ہے، آیہ. آیہ کا الف یا ختم کر کے یہ صرف تا لکھ دی گئی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس تا کے نقطے تو اب نہیں ڈلتے، تو یہ گول دائرہ بنا دیا گیا ہے. یعنی یہ جہاں پر یہ گول دائرہ ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ یہاں آیت کمپلیٹ ہے، وقف تام ہوتا ہے. چلیے آگے آج صاحب. جی میم وقف لازم ہے. ہاں جی، یہاں پر بہتر ہے ٹھہرا جائے، بہت ضروری ہے ٹھہرا جائے. ٹھیک ہے، وقف تا تھا وقف مطلق. جی جیم وقف جائز. جی زا وقف مجوز. مجوز، یہ بھی وہی چیز ہے، مجوز. جائز. ٹھیک ہے مجوز. ہاں لیکن مجوز کا نمبر جائز کے بعد آتا ہے، جائز کا نمبر مطلق کے بعد آتا ہے، مطلق کا نمبر وقف لازم کے بعد آتا ہے، اور سب سے بہتر گول آیت ہے. سمجھا گے نا بات؟ لا کا مطلب یہ ہے کہ تعلق لفظی بھی ہے، تعلق معنوی بھی ہے، نہ کرو تو اچھی بات ہے. لیکن اگر آیت کے اوپر ہو، گول آیت کے اوپر، تو پھر آپ آیت کو فالو کریں، گول آیت کو. اگر آپ کے پاس سانس ہے تو آگے چلے جائیں. تو آپ اب یوں سمجھ لیں کہ جہاں پر لا ہے، لا اگر آیت کے درمیان ہے تو نہ ٹھہریں، اگر آیت پر ہے تو آپ آیت کو لے سکتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ ٹھہر گئے ہیں. اچھا، لا سے بہتر ہے زا، زا سے بہتر ہے جیم، جیم سے بہتر ہے طا، طا سے بہتر ہے میم، اور سب سے بہتر ہے گول آیت. سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی کئی جگہ پر لکھا ہوتا ہے صاد اور لام، یہ ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملاؤ، سل ہے نا، سل ملاؤ، ٹھیک ہے نا. اچھا اب آگے دیکھیے جی، سکتہ کا بیان. سکتہ احکام میں وقف کے حکم پر ہے. فرق کیا ہوا؟ سارے قوانین وہی جو وقف کے ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ وقف میں سانس ٹوٹ جاتا ہے، سکتہ میں سانس نہیں توڑنا. باقی سارے آخری حرف کو ساکن بھی اسی طرح کرنا ہے، دو زبر کو تنوین سے بھی اسی طرح بدلنا ہے، دو زبر کو الف سے بھی اسی طرح بدلنا ہے تنوین کو. باقی سارے احکام وہی ہیں. روایت حفص میں 4 مقام پر سکتہ ہوتا ہے، باقی دوسروں روایتوں میں کافی مقام پر سکتے ہوتے ہیں. جی ابن قمر جر پڑھیے مقامات سکتہ. جی گر صاحب، مقامات سکتہ کا بیان. سورۃ الکہف. ہاں یہ لفظ تھا عوجن قیما. اب ہم نے یہاں پر آواز بھی توڑنی ہے، 2 زبر کو الف سے بھی بدلنا ہے، سانس نہیں توڑنا. عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا، ٹھیک ہے، عوجا جی جی قیما، صرف سانس نہیں توڑنا. سورہ یاسین بولیے آگے. جی سورہ یاسین. موقدنا هذا من مرقدنا هذا ما وعد المرسلون. سانس نہیں توڑنا. استاد محترم، جی یہ ہم ایواجا پر اگر اسٹاپ وقف کریں تو پھر اس کو ایواجا ہی پڑھنا ہے سیدھا. ہاں پھر وقف کر سکتے ہیں.
वक्फ जब करेंगे तो बेशक आगे से पढ़ें। रिवाजा सांस ले लिए। क़य्यिमन, असल मकसद ये है कि यहाँ पर सकता इसलिए करते हैं कि इवाजा को क़य्यिमा के साथ मिलाना नहीं है, ठीक है ना जी तो अगर आप इवाजा पे ठहर जाते हैं आगे क़य्यिमन लियुनज़िर बअसन शदीद, तो वो सकते का मकसद भी पूरा हो गया और आपने सांस भी ले लिया। समझा सकता गई बात? करना है वैसे जी, अगर स्टॉप करना है वो सकता करना है। अगर सकता करना है तो अच्छी बात है, करो, लेकिन अगर आप यहाँ ठहर गए हैं तो फिर लुटाने की जरूरत नहीं है, फिर आगे दे चले। नहीं, मेरा सवाल ये है उस्ताद मोहतरम को, अगर इवाजा पर स्टॉप कर दिया तो अब इवाजा पर सकता नहीं करना। नहीं, जब सकता वक्फ हो गया तो फिर सकते की जरूरत नहीं है ना। जी ठीक है, ठीक। जब वक्फ हो गया ना, वक्फ तो ये इसलिए है कि भाई ये ऐसे ही है कि भी तुमने वहां पर रुककर आगे जाना है, ये जरूरी नहीं है कि गाड़ी बंद करके जाओ, जी ठीक है, जाकर वहां गाड़ी भी बंद करनी है, वहां रुकना है और फिर आगे जाना है। अब अगर तुम वहां पर जाकर रुक कर गाड़ी बंद कर देते हो तो वो मकसद तो पूरा हो गया ना कि रुक गया है। लेकिन अगर आपने वहां पर ठहरना नहीं है, वहां पर रुके हो और आगे चल गए हो, ठीक है ना, तो अगर वक्फ कर लिया है तो सकते का मकसद पूरा हो गया है। जी ठीक। तीसरा बोलिए जी, सूरह क़यामा। जी, सूरह क़ियामा। जी वकील मन को, क्योंकि अगर हम यहाँ सकता ना करें तो हमें पढ़ना करेगा वकीला मर्राक, ये ठीक नहीं। वो मर्राक इदगाम को से बचने के लिए हम मन के ऊपर हम सकता करें। सूरह मुतफ्फिफीन चौथा बयान करें जी, सूरह मुतफ्फिफीन। कल्ला बल गौना, हाँ, बर्राना नहीं पढ़ना। तो ये चार मुकाम हैं सकता के। जी दीगर रवायतों में बहुत ज्यादा सत्य होते हैं। अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप माशाअल्लाह ये पढ़ें क़िराअत सबा अशरा, तो मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला, हम वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम क़िराअत सबा जो है उसका एहतमाम करें। तो इसके रवायत हफ्स के बाद इंशाअल्लाह अगर आप लोगों का ज़ौक़ हुआ तो हम ये रवायत हफ्स के बाद क़िराअत सबा का भी इंशाअल्लाह एहतमाम करेंगे। हाँ, आइए भाई, अब्दुल मन्नान सूरह आला की तिलावत करें। जी गाइस, सूरह अऊज़ु आला। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى। अब देखें, अहवा के ऊपर वक्फ मुतलक भी है, वक्फ ताम भी है। गोल आयत वक्फ ताम है, पा वक्फ मुतलक है। पीछे उन्होंने बता दिया है आला फसव्वा फहदा मरआ, यहाँ पर वक्फ ताम तो है ही, लेकिन वो बता रहे हैं कि ये मानवी ताल्लुक आगे मुकम्मल चल रहा है, ठीक है ना। तो अहवा के ऊपर आकर ये मानवी ताल्लुक जो है ये कंप्लीट हुआ। चलिए आगे चलिए। सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअल्लाह। अब देखिए, ये देखिए ना, यहाँ पर वक्फ मुतलक आ गया पा दरमियान में, और आपने यहाँ पे अल्लाह के ऊपर कसर किया है। अगर आप इस मद के ऊपर
माशा, ये तो मद्दे मुत्तसिल है ही है, अल्लाह के ऊपर मद्दे आरत वक्फी बनी है, अगर तूल करते तो बड़ा खूबसूरत बनता, क्योंकि अल्लाह का नाम है ना, लफ्ज़ अल्लाह, तो अल्लाह का नाम जितना खूबसूरत करके पुर अजमत करके पढ़ोगे उतना ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा। फिर चलिए वापस, सनुक़रिउ का سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله इल्ला मा शाअ अल्लाह। देखिए कातिब जो है ना, कातिब वो लिखाई के अंदर खूबसूरती पैदा करते हैं, लिखाई के अंदर। आपने आवाज के अंदर खूबसूरती पैदा करनी, वो उनका निशान आ जाता है कागज के ऊपर, दीवारों के ऊपर, एक मिनट, और आपका निशान आ जाता है आपकी जुबान के ऊपर। जी आप क्या फरमा रहे थे? जी कर साहब, ये सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, ये खड़ी जबर क्यों नहीं आई इसके ऊपर? ये असल में इसलिए नहीं आई खड़ी जबर कि ये जो या है ना, या को हमने अलिफ बना के पढ़ा है। अगर खड़ी जबर लिखते ना तो जो दीगर रवायतें हैं ना, किराते सबा वगैरह, उसमें आले भी पढ़ा जाएगा कई जगह। इसमें सबा जो इख्तिलाफी रवायात है ना किरात की, वो इसके अंदर मौजूद है। अगर खड़ी जबर लिख देते तो फिर हम या की तरफ उसको माइल कैसे करते, यानी आले भी पढ़ा जाएगा, समझा गए ना? इनकी इसका वक्त फिर किस तरह होगा? फिर या को अलिफ से बदला है ना हमने, यानी या को मा कबल की हरकत के मुताबिक अलिफ से बदल कर पढ़ा है। अच्छा, ये खुद बनाना है इसको? हाँ, तो यहां पर बनाया क्यों नहीं है? क्योंकि अक्सर आगे मिलाना भी पड़ता है ना, आगे मिलाना पड़ता है, तो फिर अगर बना देते तो बचता था। ठीक है ना? जी चलिए जी आगे। इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख्फा। जी उठाइए आवाज। वनुयस्सिरुका लिल-युस्रा। माशाअल्लाह, खूबसूरत करके पढ़ो। फज़क्किर इन नफ़अति-ज़िक्रा। जी सयज़्ज़क्करु मन यख़शा वयतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्ला अन्नारल कुबरा। अच्छा, अब ये बात मेरे ज़हन में आई है बाद में, जहां पर आगे शद है ना, यानी अगली مثلا अअलल्लज़ी, नाम के ऊपर शद आ गई ना, सब्बिहिस्म रब्बिकल अअलल्लज़ी, वहां पर खड़ी जबर नहीं लिखी गई, क्योंकि अब लाम ने आगे मिल जाना है। अगर खड़ी जबर लिख देते फिर कैसे मिलते, समझे ना? आगे अगले सफ़े पे जाके भी देखें, अगले मसलन ये है ना, वयतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी, लेकिन युसरा के ऊपर डाली हुई है क्योंकि आगे शद नहीं है फा के ऊपर। ठीक है ना? समझा गई बात की? यख्शा के ऊपर डाली है, आगे वाव के ऊपर शद नहीं है। जहां पर मा बाद वाली अगली आयत के ऊपर शद है, वहां फिर वो खड़ी जबर नहीं डाली, क्योंकि काफ ने आगे लाम के साथ मिलना है। सही सही, समझा गई बात की? जी जी जी। हाँ बोलिए भाई। वयतजन्नबु वयतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्ला अन्नारल कुबरा। बाज बातें नई आती हैं पढ़ने पढ़ाने में, इसीलिए मैंने कहा है ना कि सवाल किया करें। अब देखिए मेरे बात, अभी मेरे ज़हन में ये बात आई है, मैंने गौर किया है कि भाई ये अश्का के ऊपर, युसरा के ऊपर खड़ी जबर है, यख्फा के ऊपर खड़ी जबर है, जिक्रा के ऊपर खड़ी जबर है,
यख्शा के ऊपर खड़ी ज़बर है, तो वहां जो आला के ऊपर नहीं है और अशका के ऊपर भी नहीं है, तो गौर किया कि आगे शद है, अब काफ ने आगे मिलना है, तो जब आगे मिलेंगे तो खड़ी जबर से नहीं मिल सकते ना, लिहाजा युसरा के ऊपर हम खड़ी जबर पड़ गए हैं, आगे मिल भी गए हैं, दिल युसरा फज़क्किर, लेकिन अशकल लगी। तो बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि जो दरमियान में सवाल करने से ही, और इसलिए सवाल करने चाहिए, सवाल करने से सुनने से घबराना भी नहीं चाहिए और सवाल करते हुए झिझक भी नहीं आनी चाहिए। हाँ भाई तुम आओ छोटे अब्दुल रहमान, सुनाओ आकर, फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा, बश करो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ये हमारा 9 साल 10 साल का कारी आ रहा है माशाल्लाह जी। فذكر إن نفعت الذكرى शाबाश। سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ठीक है। ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى शाबाश। بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى। ये देखिए ये दुनिया के ऊपर जा भी लिखा हुआ है और साद साद और लाम ये भी लिखा हुआ है। जा का मतलब यह है मुजव्वज, वक्फ यहाँ पर जायज है, लेकिन तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका, इनका आपस में ताल्लुक है मानवे का, माने का, लिहाजा यहाँ पर ये ऊपर साद और लाम लिखकर ये भी आपको बता दिया गया है कि बेहतर है यहाँ पर मिलाकर पढ़िए। ठीक है जी, आगे बढ़िए। इन्ना हाज़ा इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला जी। इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। ये आपने इआदा ताम किया है माशाल्लाह, पीछे से लिया ना आपने जी। इब्ने कमर आप पढ़ें सूरत तारिक की तिलावत करें। जी का सर। आइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب जी। إن
نفس لما عليها حافظ. فلینظر کے اوپر وقف کرو ملا کر پیچھے ان کل نفس لمبا. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر. ہاں حافظ پہ اوپر جب آپ نے پہلے وقف کیا تھا نا وہ تھا وقفے کیا کہتے ہیں تام نہیں وہ تام کافی کی بات نہیں یہاں پر وہ بتایا تھا نا انتظاری اختباری وہ وقف اختیاری تھا اور فل ینظر پہ آپ ٹھہرے ہیں تو یہ وقف اختباری ہے یعنی امتحان کیسے پڑھ سکتے سمجھا گئے نا بات کی. جی ٹھیک جی پھر پڑھیے آپ. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر. اب نہیں ٹھہرے اب اسی طرح پڑھیں کیونکہ یہاں پر وقف جو ہے نا وہ وقف بنتا نہیں ہے کیونکہ انسان اور فل ینظر کا آپس میں تعلق ہے. اگر یہاں پر وقف کریں گے تو معنی کے لحاظ سے یہ وقف کبھی بن جائے گا. ٹھیک ہے نا وہ تو ویسے میں نے امتحان آپ کو ٹھہرایا تھا یہاں بنتا نہیں ہے. فل ینظر اور الانسان آپس میں تعلق ہے ان کا معنوی بھی لفظی بھی. جی پھر پڑھیے. كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق. شاباش. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ماشاء اللہ ٹھیک ہے. والترائب میں مد متصل کی کون سی مقدار آپ نے کی ہے 2 2.5 یا 4 الف ان میں سے کون سا آپ نے اختیار کیا ہے وجہ جی طول کا نہیں طول تو ہوتا ہی نہیں مد متصل میں متصل کی 3 وجوہ ہیں یعنی مقدار ہیں 2 الف 2.5 الف یا 4 الف آپ نے کون سی اختیار کی ہے والترائب میں 2.5 الف کی ہے 2 کی ہے 4 الف کی ہے 4 الف کر سا. ہاں اگر طول کریں گے نا اگر یہ توسط میں اگر 4 الف کریں گے نا پھر طول میں آپ کو 5 الف کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے چلیے آگے. جی إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. شاباش ٹھیک ہے. والسماء
ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل शाबाश, ठीक है. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. माशा अल्लाह. चलो, صدق الله العظيم. इंशाअल्लाह कल हम अल्लाह के फजल करम से इससे आगे चलेंगे. इल्म रस्मुल ख़त कल पढ़ेंगे और उसके बाद ये अल-हालुल मुर्तहिल और उसके बाद किताब ख़त्म होगी ना, ये 2 सबक के बाद. हो सकता है कल कर दें, कल ही कर देंगे इंशाअल्लाह. परसों हम क्या करेंगे, रोज़ाना के लिहाज से हम ये जो मखारज का तलफ़्फ़ुज़ है, मखारज की मश्क, रोज़ाना हम 4 मखारज को आपको मश्क करवाएंगे ताकि सबकी जो है ना इसमें कमी वो दूर हो. ये जो मखारज के नक्शे हैं वो भी साथ लाएंगे इंशाअल्लाह और बताएंगे बड़ी तफसील के साथ, मश्क भी कराएंगे कि जो मखरज नंबर 1 है वो कहाँ उसकी अदायगी है, 2 की, 3 की, 4 हम रोज़ाना लेंगे और आखिरी दिन 5 लेकर 17 मखरज हम कंप्लीट करेंगे. इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि इमाम खलील के नज़दीक 17 मखरज क्यों हैं, कहाँ कहाँ हैं. इमाम सीबवाई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 16 हैं, इमाम फर्रा के नज़दीक 14 हैं. उन्होंने इमाम फर्रा ने 3 कौन से छोड़े और इमाम खलील ने 1, इमाम सीबवा ने 1 कौन सा छोड़ा और इमाम खलील ने ये अलग-अलग बयान की. ये सारी तफसील आएगी इंशाअल्लाह. तो ये कल हम किताब को कोशिश करेंगे कल ख़त्म हो जाए या परसों हो जाए. कल तो इतवार है, अब अगला सबक हम मंडे को लेंगे इंशाअल्लाह. तो आज का सबक इख्तिताम पहुंचा. दुआ कीजिए अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.